رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج کی مجلس میں ایک اور سوال آیا ہے جیور سے۔ ذکا اللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ادھر ادھر سے آتے ہیں اور اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا ثواب ہم اس کو بخش رہے ہیں۔ اگر کوئی منع کرے تو کہتے ہیں کہ منع کی حدیث دکھاؤ۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ جتنے نیکی کے کام ہیں ان کو یا تو اپنی زبان سے کہہ کر یا اپنے عمل سے کر کر، یا صحابہ کرام جو عمل کرتے ہیں اس پر اپنی خاموشی سے رضامندی کی مہر لگا کر دنیا والوں کو یہ بتلا دیں کہ یہ کام رب کو پسند ہے اور یہ کام رب کو پسند نہیں ہے۔ اب لوگ اپنے طور پر رسول کو دیکھے بغیر آپ کی طرف اپنی نظر کیے بغیر اور یہ سمجھیں کہ بہت سی باتیں رسول سے رہ گئیں، اب ہم یہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ تو نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام میں برائی کیا ہے؟ تو در حقیقت یہ لوگ ایک الزام تو اللہ پر لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ دوسرا الزام نبی اکرم پر لگاتے ہیں، آپ نے کہا جو چیز تمہارے لیے مفید تھی وہ میں نے بتا دی اور جو چیز تمہیں نقصان دینے والی تھی اس سے باخبر کر دیا، تو جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا الا هل بلغت، اے میرے صحابیوں ذرا بتاؤ تو کیا میں نے جو ذمہ داری میرے اوپر تھی تبلیغ کی وہ میں نے پوری کر دی یا نہیں؟ صحابہ کرام نے گواہی دی قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے نبی آپ نے تبلیغ پوری کر دی، جو ذمہ داری تھی اس کو پورا ادا کر دیا، اور جو تبلیغ کرنا آپ کے لیے اللہ رب العزت نے پسند کیا تھا اس ذمہ داری سے آپ سبکدوش ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب یہ گواہی دی تو اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف اپنا روح انور کیا اور نظر اٹھائی، انگلی سے اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، خیر خواہی کا جو کام میرے سپرد کیا گیا تھا وہ میں نے پورا ادا کر دیا، کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اے اللہ تو گواہ رہے۔ یہ ایسا کیوں کیا آپ نے کہ کل کو کوئی قیامت میں یہ کہے، جب اللہ تعالیٰ کہے کہ میں نے رسول بھیجا تھا تم نے اس کی فرما برداری کیوں نہیں کی، تو کوئی کہے کہ اے اللہ ہمیں تو یہ بات بتائی نہیں تھی رسول نے۔ اگر بات اسلام کی ہے تو رسول نے بتا دی ہے، اور رسول نے اگر نہیں بتائی ہے تو یقین جان لینا چاہیے کہ یہ بات اسلام کی نہیں ہے، کیونکہ اسلام مکمل ہو گیا۔
اور قرآن نے اس بات کی گواہی دی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا ہے میں نے۔ تو کوئی بات بھی جو مفید تھی وہ ایسی نہیں جو رسول نے چھوڑ دی ہو۔ اب ہمارے ان بھائیوں کا یہ کہنا کہ منع کی حدیث دکھاؤ، تو ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ عبادت کے کاموں میں منع کی حدیث دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عبادت کا کوئی بھی کام عبادت اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے کرنے کی اجازت اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے نہ مل جائے۔ تو یہ الٹی گنگا بہا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو عمل وہ کر رہے ہیں اس کی حدیث دکھاتے کہ بھائیو کیوں منع کر رہے ہو، یہ کام تو رسول نے کیا ہے، یہ کرنے کا حکم دیا ہے، یا صحابہ کرام نے آپ کے زمانے میں کیا ہے۔ تو جو کام اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول اللہ نے کیا نہیں، صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں اس پر عمل نہیں کیا، امامان دین نے اپنی کتابوں میں اس کا حکم نہیں دیا، بعد کے لوگ اس کو اچھا جان کر رہے ہیں، تو یقین جان لو کہ یہ کام بدعت کا ہے۔ 1000 2000 نہیں، 1,00,000 2,00,000 نہیں، کروڑوں لوگ بھی اگر بغیر نبی اکرم کی اجازت کے کوئی کام عبادت سمجھ کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس لیے اس کو قبول نہ کر لے گا کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے یہاں قبولیت کی شرط یہ ہے کہ میرے رسول کی مہر لگی ہو، اس پر مہر لگی ہے تو ٹھیک، نہیں لگی ہے تو مردود۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔